السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم دن ہے پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان صاحب ایک اہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، بتائیں گے کہ ان پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے، کیسے سازش بنائی گئی۔ JIT کی جو رپورٹ ہے وہ بنیاد ہوگی اور بہت سارے حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، ان کے اوپر جو تسنیم حیدر نے جو الزامات لگائے تھے وہ خاصی سنجیدہ شکل اختیار کر گئے ہیں، اور یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس کے ذمہ یہ کام ہے، کیونکہ نئے سال کی چھٹیاں آ گئی تھیں، 6 جنوری کو وہ خاتون آفیسر واپس آ رہی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک کمیونیکیشن میں رپورٹڈلی یہ بات کہی ہے کہ وہ بیان کے لیے بلائیں گی مریم صاحبہ کو بھی اور اس معاملے میں نواز شریف صاحب کو بھی، کیونکہ تسنیم حیدر صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اس میں 3-4 چیزیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے مدد مانگی گئی حملے کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک میرے پاس ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، نون لیگ کے کچھ لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے جو نواز شریف اور مریم کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس تھی، اور وہ اس ویڈیو میں ارشد شریف صاحب جو ہیں شہادت سے پہلے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس ویڈیو میں ہے۔ تو یہ بات وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی دے دی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا، 6 تاریخ کو تو اس خاتون آفیسر نے آنا، لیکن نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ دونوں لندن سے چلے گئے ہیں اور یہ جنیوا چلے گئے ہیں۔ بظاہر وہ ایک ہفتے چھٹیوں کے لیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ 9 جنوری کو وہاں پر پاکستان کا ماحولیاتی جو مسائل ہیں، خاص طور پر یہ جو فلڈز اور اس کے بعد جو تباہ کاریاں ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم کانفرنس ہے۔ شہباز شریف صاحب اس کو کریں گے، شرکت کریں گے، اس میں کو چیئر کریں گے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل بھی وہاں پر ہوں گے۔ بظاہر تو شہباز صاحب اس ایونٹ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کا جو ایک انتہائی اہم کنسلٹیشن وہ ہونے جا رہی ہے، اس میں الیکشن کے مستقبل کے حوالے سے پنجاب حکومت، پیپلز پارٹی سے تعلقات اور دیگر جو مسائل ہیں ان سب پر بات ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نون لیگ کے جو وزیر ہیں، اہم لیڈران ہیں، وہ بھی جائیں گے وہاں پہ، نواز شریف بھی ہوں گے، مریم بھی ہیں۔ تو ایک اہم جو بیٹھک ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوئے گا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری جانب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کا یہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور وہ یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ سسٹم کیا ان کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہاں پر جو قائدین ہیں جیسے شیخ رشید صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ سسٹم کو اس وقت یہ کوشش کریں کہ اس میں سے عمران خان نکل جائے تو یہ سسٹم وہ چلے گا نہیں، اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب پنڈی کی جو بڑی اہم کانفرنس تھی، اس کے مزید جو مندرجات ہیں، اس کے جو فیصلے تھے وہ سامنے آئے ہیں، اور رپورٹڈلی ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ الیکشنز کی تاریخ دیں۔ تو یہ جو میسج تھا جس میں ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا کہ الیکشنز کی تاریخ دیں، وہ بھی سارا معاملہ جو ہے وہ جنیوا میں ڈسکس ہوگا، کیونکہ یہ بڑا اہم میسج ہے اور اس میسج کو اگنور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پنجاب کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 2-3 MPs ہیں، خواتین MPs، جو شاید عمران خان صاحب کی جن کا جماعت سے تعلق ہے، PTI سے، لیکن وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ شاید چودھری پرویز الہی کو نہ دیں۔ اب 9 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں ہیں اس پر کوئی بات چلتی ہے یا اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بات جو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ عدالت کے اندر یہ ایک
بیان ہے, ایفیڈیوٹ ہے, جس میں پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے 11 تاریخ تک. اب کیا وہ جو حکم ہے اس میں توسیع کی جاتی ہے, عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی, اور اگر توسیع کی جاتی ہے تو کتنے دنوں کے لیے کی جاتی ہے؟ اگر اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے پرویز الہی صاحب تو پھر اس کی کیا صورتحال بنے گی؟ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جو اسمبلی کی ڈیزولیشن ہے, اگر کوئی اوور آل کوئی فیصلہ ہو جائے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا الیکشنز کے حوالے سے, تو شاید پھر اسی مہینے ہو جائے گی اسمبلی یہ پنجاب اور کے پی پہ بھی ڈیزالو. ادروائز ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ قانونی معاملہ عدالت میں رہا اور ایسے ہوا تو پھر شاید یہ جنوری کا مہینہ بھی اسی میں گزر جائے. اب جو معاملہ جس پر بات پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سی بی ایم کے طور پر ہونی چاہیے تھیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اٹ از ٹو ارلی. اداروں کے اندر جب نئی رجیم آتی ہے تو اس کی ایک تبدیلی کا ایک طریقہ ہے, اور وہ تبدیلی اپنے ٹائم پر ہی ہوتی ہے. لیکن بظاہر جو اس وقت سینیریو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے نواز شریف کا پریشر بڑھ رہا ہے, دوسری طرف سے انتخابات کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے. اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کا جو ایشو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ بھی ایک بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم ٹوٹتی ہے, 9 جنوری کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, تو اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں یہ ڈیڈ لاک رہتا ہے اور ایم کیو ایم اپنی سپورٹ پیچھے کر لیتی ہے, تو پھر الیکشنز کے انعقاد کے لیے جو معاملات ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فال کر جائے گی. اگر یہ گورنمنٹ فال کر جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تو عمران خان صاحب فوری طور پر اس کو ڈیزالو کر دیں گے. بلوچستان میں بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, کوئی وہاں پر ایسی حکومت نہیں ہے پی ڈی ایم کی کہ اگر وہ مرکز میں لوز کرتے ہیں تو بلوچستان کو وہ سسٹین کر لیں گے. تو پھر معاملہ آخر میں سندھ اسمبلی کا رہ جاتا ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب وقت سے پہلے یہ کام کرتے ہیں یا پورا انتظار کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے بھی علیحدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اس طرح کی خبریں چلوائی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ورکروں نے اور لیڈران نے یہ کہا ہے کہ آپ مسئلہ اٹھائیں پی ڈی ایم کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو کیے گئے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہا ہے, نواز شریف کے ساتھ اٹھائیں. تو بڑا ایک ہاچ پاچ سا ایک سینیریو بن رہا ہے سیاسی طور پہ, لیکن اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ کمپلیکیشن اسی طرح رہی اور یہ سسٹم نہیں چلے تو پھر انتخابات جو ہیں وہ بہت قریب ہیں, اور ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا کوئی قانون اور آئین میں گنجائش نہیں ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی کر سکے, اس کو اس خواب کو کوئی عملی جامہ پہنا سکے. تو عمران خان صاحب کی اب جو پریس کانفرنس ہے آج, وہ بھی مزید جو یہاں پر ایک جو صورتحال ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ایک اس کا تناؤ میں اضافہ کرے گی, اس لیے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹس ہیں اس میں جو لوزنگ ڈاٹس ہیں, وہ جو اس میں جو انویزیبل ہینڈ کی جو بہت زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, ظاہر ہے اسی پر بات کریں گے. تو ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ واٹ ہی کمز آؤٹ ود. آپ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو, جیسے ہی وہ ساری اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.